إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اور یہ بات جان رکھو کہ حقیقت میں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ حقیقت بھی ہر وقت ذہن نشین رہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اس امتحان میں پاس ہونے کے نتیجے میں اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا. ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. اس نعمت کی قدر کس حد تک کی، اور سوال امتحان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعام و اکرام بھی ملنا ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے، اور بہت سارے سنجیدہ لوگ سوال کرتے بھی ہیں. خود مجھ سے بھی کئی خوش نصیبوں نے دین سے، اللہ سے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار رکھنے والوں نے پوچھا کہ بچوں کی اسلامی تربیت کس عمر سے شروع ہو جاتی ہے؟ طریقہ کار کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے کی جائے گی، اور عمر کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. یہی سوال کسی ایک بڑے مدبر شخصیت سے ہوا. انہوں نے کہا کہ بچے کی اسلامی تربیت کا آغاز اس کے پیدا ہونے سے 18 سال پہلے ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ جی ماں باپ کی پہلے تربیت ہوئی ہونی چاہیے. ظاہر ہے مسلمان، وہ بھی مسلمانوں کی اولاد. ماں باپ شادی کرتے ہیں بیٹے کی، بیٹی کی، دلوں میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، دماغوں میں، ذہنوں میں امنگ ہوتی ہے. اللہ ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو صاحب اولاد کر دے. تو پھر چاہیے تو یہ کہ جن بچوں کی شادی کر رہے ہیں اور جن کے صاحب اولاد ہونے کی دعائیں ہو رہی ہیں، انہیں صاحب اولاد ہونے پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی تربیت تو پھر والدین کے ذمہ. اسی لیے کہا کہ بچے کے پیدا ہونے سے 18 سال پہلے. ویسے تو دیکھیں نا، جو بچہ زمین پر قدم رکھتا ہے، ہم مسلمان لوگ سب سے پہلا کام کون سا کرتے ہیں؟ اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر کرتے ہیں. کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت کب شروع ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہوتی ہے؟
پیدا ہوتے ہی ذمہ داری شروع ہوئی، بچے کے پیدا ہونے کے متصل پر ابھی وہ کوئی بات سمجھتا ہی نہیں، آپ کی کسی بات کا وہ جواب ہی نہیں دے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ بچہ کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، جسم میں کوئی درد وغیرہ بخار ہے، روئے گا، بتا نہیں پائے گا کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنے تجربے سے، اپنے سمجھداری سے اس کی بیماری ڈھونڈنا ہوگی اور پھر اس کے مطابق علاج کرنا ہوگا۔ لیکن اذان اس کے کان میں پیدا ہونے کے فوراً بعد جو ہی ممکن ہو اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہہ دی جاتی ہے۔ اس سے تربیت کا ایک طریقہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تربیت کا آغاز اللہ کی توحید کی صدا سے ہوتا ہے، توحید کا شعور۔ بچے کو شعور کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی کبریا اس کے کان میں داخل کی جا رہی ہے، اللہ کی الوہیت کی شہادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، نماز کی تیاری کا سبق، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کی توحید پہ بات کا اختتام کر کے وہ آخر میں مہر لگا دی گئی اور اس کو سیلڈ کر دیا گیا ہے کہ توحید کے بغیر زندگی کا کوئی تصور اور اس میں کامیابی اور کسی قسم کے فوائد و نتائج اور ثمرات کا تصور یہ اسلامی زندگی میں ممکن نہیں۔ توحید ویسے وہ ہمارے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی دور حاضر کے عظیم محدث، ان کی کتاب ہے وہ ایسے دعات کے لیے، علماء کے لیے، علماء کو اس میں انہوں نے خطیبوں، واعظوں، درس دینے والوں، مدرسے میں پڑھانے والوں، امامت کرنے والوں کو نصیحت کی ہے۔ اسلام کے داعیوں، سب سے پہلا، سب سے بنیادی اور اولین بات جو آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے وہ اللہ کی توحید ہے۔ سب سے پہلا بات، اللہ کے 1,24,000 نبی و رسولوں نے جو بات سب سے پہلے کیا وہ توحید کا واسطہ۔ اور ایک روایت ہے، سند کمزور ہے ویسے، تفسیر قرطبی میں بھی ہے اور امام ابن سنی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ۔ قریش کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے تھے، جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو نبی علیہ السلام کا اپنے گھرانوں میں، خاندان میں، قریشیوں کے گھرانوں میں یہ حکم نامہ آپ نے جاری کیا ہوا تھا کہ جب یہ بچہ بولنے کے قابل ہو نا، اس بچے کو میرے پاس لے کے آنا۔ وہ بچے کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاتے، آپ اس کو سب سے پہلے اس کی وہ توتلی زبان کے ساتھ اور توتلی زبان کے باوجود سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے آخری آیت ہے وہ آخری آیت اس کو اپنی زبان سے کہلواتے ہیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی کمیونٹیوں کے ہاں جو شرک پایا جاتا ہے، مکے والے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، بت پرستی کا شکار تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اولاد قرار دیتے تھے۔ یہود و نصارہ آسمانی دین اور کتاب ہونے کے باوجود
حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے۔ مجوسی دنیا کے بدترین شرک کے مرتکب تھے، وہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو کئی موقعوں پر کئی معاملوں میں ناکامی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناکامی رفع کرنے اور دور کرنے کے لیے ان کو انصار و اعوان مددگار رکھے ہوئے، سب کی نفی کر دی گئی اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہا کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹیاں، اور نہ اللہ کو کبھی کوئی رسوائی ہوئی ہے کہ کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہو۔ اس پوری کائنات کو بنانے میں اور بنانے کے بعد چلانے میں آج تک اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ خیر میں اس کا رہا روایت ضعیف ہے، لیکن بچوں کی تربیت وہ تو پیدا ہوتے شروع ہو گئی، اور یہ بھی میں نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئی، لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ حدیث تو سند ضعیف ہو۔ آپ آ جائیے سورہ لقمان میں، آ جائیے سورہ لقمان۔ اللہ نے فرمایا کہ لقمان بڑا سمجھدار بندہ تھا، ہم نے اسے بڑی دانائی دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار تھا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی، نصیحتیں کی، زندگی بھر کا ہی نہیں، اور یار اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی اس زندگی کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے، کوئی نہیں، گزری گئی ہے، گزر جانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے خوشحال رہیں۔ کیوں جی؟ یہی سوچتے ہیں اکثر ماں باپ، بلکہ تقریباً سارے، میں بھی آپ بھی، لیکن کسی سمجھدار اور مدبر بندے نے یہاں بھی ایک تعلیق کی، اس جملے کو انڈر لائن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کے مستقبل کا بڑا فکر ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ جب یہ بچے مریں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے تو کیا ان بچوں نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ جب یہ اللہ کے پاس پیش ہوں گے ان بچوں کی اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اور میں نے تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس شخص کو ذاتی طور پر یہ احساس ہو گیا، یہ شعور ہو گیا، یہ بات اس کے دل کی تہوں میں بیٹھ گئی، اس کے دماغ میں چلی گئی، یہ بات اس کی روح میں شرائط کر گئی کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص نے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ میں کوئی سفارشی بھی نہیں کھڑا ہوگا، نہ امی، نہ ابو، نہ بیوی، نہ بیٹے بیٹی، کوئی بھی نہیں، اکیلے۔ اور اللہ نے بندے سے پھر حساب لینا ہے۔ اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے اس حاضری اور یہ جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے واقعی ڈر گیا تھا، نہ وہ اللہ کے معاملوں میں ڈنڈی مارے گا، نہ بندوں کے معاملوں میں ڈنڈی مارے گا۔ میرا تو یہ یقین ہے، اگر کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونے کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے پیش ہونا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، اور پھر بیوی، بچوں، بھائیوں بہنوں، ماں باپ، کاروباری ساتھی اور باقی لوگ جو دکان کے تھڑے پہ گاہک چڑھتے ہیں ان کے ساتھ ڈنڈی مار رہا ہے، اسے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی یقین نہیں۔ ورنہ ڈنڈی مارنا اس وقت ہے جب اللہ سے ملاقات بھول جاتی ہے۔ اللہ نے تو خود قرآن میں فرما دیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ بالکل حقیقت ہے
جو رب کے سامنے وہ جو قیامت کو کھڑا ہونا نا، اس کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَعَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈرنے کا نتیجہ یہ نکلا اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز کر لیا. جو خواہشات کو بے لگام گھوڑے کو لگام دے گا، بے قابو خود ہوتا ہے تو بندے کو بھی بے قابو کر دیتا ہے. جو اسے اللہ کے خوف کی لگام دیتا ہے، نکیل ڈالتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے خوش نصیبوں کا ہی ٹھکانہ ہے. ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید جاوید آبادی، اللہ کو صحت دے، مکمل شفا عطا فرمائے، ان کی زندگی برکت والی بنا دے. جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے فیض جاری کروایا، اللہ اسے عام سے عام کر. ایک دفعہ ایک مؤلف ہیں، شاید ابن رجب یا کوئی اور، تو ان کی کتاب کے حوالے سے ایک بتا رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے ان لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم انہیں جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جمعے قبول و منظور فرمائے. جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں مسجد، تو بات سن کے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی ہے مجھے، چھم چھم چھم. دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ دل بڑا پگھل گیا ہے، اللہ سے بہت ڈرنے والا بن گیا ہے. باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے، یہ تو آج رواج ہو گیا نا کہ مسجد میں جمعے اور نمازوں کے درمیان، حتیٰ کہ بیت اللہ میں طواف کے دوران بھی، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر بھی، جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مسجد نبوی آیا ہوں اور میں نے ابھی وہاں جا کے قبر رسول پہ حاضر ہو کے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہاں قبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، فوت ہو گئے تو یہاں دفن کر دیے گئے، اور پھر بھی مونڈی ہوئی داڑھی اور مڑے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں کرتے ہیں. اس وقت یہ بھی نہیں ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت داڑھی مڑے ہوئے نہیں نہ ہونے کے برابر تھے. رو رہے ہیں بات سن سن، آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی ہے. کہہ رہے جب وہ اپنی دکان پہ ہوتے ہیں، اپنے کاروبار پہ ہوتے ہیں، اپنے دھندے میں ہوتے ہیں، تو وہاں وہ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، ماپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ رونا کیا تھا اور یہ کاروبار کیا ہے. بات دور نکل گئی. سب سے پہلی بات میں یہ کر رہا تھا بچوں کی تربیت کے لیے جو بہت ناگزیر ہے، اور جس کا پھر آہستہ آہستہ، یعنی پہلے دن اذان کانوں میں ڈالی گئی، پھر زندگی گزر رہی ہے اس کے سامنے. سب سے پہلا شعور جو بچے کو آنا چاہیے اور بچے کو دینا چاہیے وہ اللہ کی توحید کا ہے اور شرک کی نفی کا ہے. اس لقمان نے، جس کو اللہ نے بڑا ہی دانا کہا، بڑا ہی عقل مند کہا، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. وہ گھر جا کے پڑھیے، سب لوگ ساری نصیحتیں پڑھیے اور اپنا احساس کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس ترتیب اور اس نہج کے ساتھ تربیت دے رہے ہیں. اللہ نے ایک ماڈل پیش کر دیا، ایک نمونہ سامنے رکھ دیا. سب سے پہلی بات ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور جو میں نے ایک روایت جس کی سند ضعیف ہے پیش کی، اس میں بھی جو جس آیت کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اس دنیا کے سارے شرکوں کی نفی کرنے والی آیت ہے. آپ کو یاد ہوگا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی تھے حضرت عبداللہ بن عباس. عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ تھے. ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، 3 سال پہلے. تو ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام کتنی دیر زندہ رہے؟ کیوں جی بتائیے، ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام مدینے پہنچ کر کتنے سال زندہ رہے؟ 10 سال. 10 ہوتی ایک دن جواب دیا کرو.
خود بخود خطیب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے مرضی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی بات۔ یہ بھائی ابھی بھٹی صاحب کو خوشبو کا تحفہ لگا جمعے کے دوران، جمعہ شروع ہونے منع ہے۔ کوئی سویا ہوا ہو نا جمعے کے دوران تو نبی علیہ السلام نے اس کو جگانا نہیں بنا، یہ لغو کام۔ لیکن جب امام پوچھے نا کوئی بات اس کا جواب دینا یہ سنت سے ثابت ہے۔ وہ بندہ باہر سے آتا ہے، وہ ڈائریکٹ امام کے پاس جمعہ ہو رہا ہے اور آگے امام سے بات کرنا چاہیے، امام صاحب اس کی بات سن لیں، یہ جائز ہے، سنت صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ خود بخود کوئی بات نہیں کرنی، کوئی حرکت نہیں کرنی، کسی سوئے ہوئے کو نہیں جانا، کوئی باتیں کر رہا چپ کر رہے پتا جمعہ ہو جائے چپ کر، یہ بھی نہیں کرنا۔ پورا دھیان خطبے کے اور خطیب کی طرف ہوگا۔ یہ جو امام کہے نا ہاں جی فعال کس طرح ہے پھر دسیا کرو، گنتی ہوتی ہے 10 سے 13 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ دیکھیے صحابہ میں عظیم محدث، صحابہ میں عظیم مفسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی شدید محبت رکھنے والے۔ ان کو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم محبت سے چھوٹے بچوں کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو پتری کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا لال، کوئی کچھ کہتا ہے الغرض، بڑی اچھی بات ہے۔ بچوں کو محبت بڑے القاب سے بلانا چاہیے۔ کبھی کوئی او میرا سونا، کبھی او میرا لال، او میری آنکھوں میں ٹھنڈک، یہ کہنا چاہیے بچوں کو۔ بچوں سے پیار کرنا چاہیے اور بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے بچوں سے پیار کرنا، سب بچوں سے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ لوگ بچے دے رہے ہیں ان کو، آپ کی گود میں آپ پکڑ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، 1 2 3 کوئی نہیں ہو۔ ایک صحابی کو نا اس پہ بڑی حیرت ہوئی ہے، بلکہ شاید انہیں غیرت بھی آئی، اتنی بڑی ہستی ہیں نبی علیہ السلام اور یہ کہ کام ہے لوگوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے پیار کر رہے ہیں۔ وہ اس سے نہ رہا گیا صحابی رسول سے، ظاہر صحابہ کی بھی تربیت ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام تربیت فرما رہے تھے، وہ پاس ہے اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں تو میں نے کبھی ان کو اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار آپ لوگوں کے بچوں کو کر رہے ہیں۔ اور سب صحابہ نوٹ کر رہے تھے۔ اس صحابی نے جا کے کہا یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار تمہارے دل سے اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت نکالی ہوئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ بچوں سے پیار نہ کرنے کا مطلب ہے کہ سخت دل آدمی، اس کے دل سے اللہ نے رحمت نکالی ہوئی، بچوں سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو چیتے کی آنکھ سے۔ یہ پیار کیوں کرنا ہے؟ بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں۔ یہ پیار کیوں کرنا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کریں تو اس کو روکنا نہیں، یہ پیار اس لیے کرنا ہے کہ دل ہر وقت نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماں باپ گھر میں نمونہ بن کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی ان سے محبت، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سارے بچوں سے۔ ایک کتاب ہے یہ دارالسلام نے 2 جلدوں میں پرنٹ کی ہے، سیرت نبوی کے نام۔ اس میں ایک چیپٹر انہوں نے غالباً 75 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو جو بچوں سے محبت تھی نا اس محبت وہ پورا چیپٹر جمع کیا ہوا، پڑھنے کے لائق۔ بتائیں بچوں کو، ماں باپ مطالعہ کریں، سیرت کی کوئی کلیکشن گھر میں رکھیں اور پڑھ کے بچوں کو بتائیں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، تاکہ بچوں کے دل میں اللہ کے محبوب کا پیار پیدا ہو جائے۔ کیوں بھی ہم چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے، چاہتے ہیں؟ پھر آپ مطالعہ کیا کریں سیرت کی کتابوں کا اور بالخصوص بچوں سے محبت کے واقعات کا، بچوں کے سامنے تذکرہ کیا کریں۔
حافظ رحمان صاحب یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، ماں باپ کی امانت ہے، کہ پوری جماعت سن لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے بچے قوم کے ہمارے بچے ہیں اور یہ اللہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بنے، تو پھر ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور سچی سیرت کے واقعات سنائیں۔ پھر آپ ذرا دیکھیں اس کا رزلٹ دیکھیں۔ میں ابھی یہ حافظ رحمان صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم ان کے تاجان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، پوری جماعت کو بھی، حاجی عطاء اللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کے پرانے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کو امانت اپنے گھر کے بچے اور یہ مدرسے کے بچے، ان کو اللہ اس کے رسول کی محب بنا دے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ان کو سیرت سنائیں۔ میں ان سے بھی بات کر رہا تھا، اس دن میرے پاس گئے تو اسی دن اللہ کی طرف سے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، پھر ان کے ساتھ بھی شیئر۔ ایک بچہ مسجد نبی کے صحن میں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے یا چند ہفتے پہلے کی بات، چھوٹا بچہ ہے، بالکل چھوٹا، روح توتری زبان سے باتیں کرتا ہے، توتری زبان، چھوٹا بچہ رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، ناک بہ رہی ہے، رو رو کے برا حال۔ بات کیا ہوئی؟ اس کی امی ایسا، میں نے اس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات سنایا کرتی تھی، روزانہ رات کو سوتے رہو لوری کے طور، جس طرح بچوں کو لوری جاتے ہیں نا، ہمارے یہاں وہ للہ لوری چلتی ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ سنا کے سوتی تھی۔ کیا خوش نصیب ہے وہ ماں جس کو یہ اللہ نے توفیق دی کہ اپنے بچے کو سیرت کا ایک واقعہ، اور ظاہر سیرت کے واقعہ تو پہلے پڑھنا ہی پڑے گا نا، اور بغیر کوئی الہام تو نہیں ہونا، کوئی آٹومیٹک سسٹم تو نہیں اللہ کی طرف سے کہ روزانہ ایک واقعہ دماغ میں آ جاتا ہے، پڑھنا پڑے گا۔ گھر میں ایک کلیکشن، ایک منتخب حصہ سیرت کی کتابوں کا رکھنا پڑے گا، روز سناتی جائے گا، روز روز روز۔ پھر ایک پروگرام بن گیا کہ ہم مسجد نبوی جائیں گے۔ وہ بیٹے کو رات کو لے کے مسجد نبوی میں آ گئی، رات کو لے تو ایک دروازہ دکھایا کہ بیٹا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے نبی علیہ السلام مسجد میں آیا جایا کرتے تھے۔ بتایا آیا جایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ اور پھر بتایا کہ یہ یہاں آگے جا کے نا ان کی قبر وہاں، یہاں آگے جا کے ان کی قبر ہے، تو وہاں جا کے ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ جب قبر سنی بچہ رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا، اس سے بات نہیں ہو رہی۔ کہتے میں امی آپ روزانہ مجھے سیرت کا واقعہ سناتی تھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا رسول زندہ ہے، اور آپ نے کہا کہ مسجد نبوی جائیں گے تو میں یہ گمان کر رہا تھا کہ وہاں جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، رو رہا ہے، ماں سے وہ بچہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے۔ ہمارا چونکہ تعلق تعلیم و تعلم کے شعبے کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اساتذہ کے، اسکولوں کے، کالجز، سرکاری غیر سرکاری، ان کی رپورٹس ہمارے سامنے آتی تھی۔ سرکاری ٹیم ایک وفد اسکولوں کا جائزہ لینے کے لیے ہوئے تھے، مختلف اسکولوں میں بچوں سے کئی سوال کرتے۔ ایک اسکول میں سوال کیا بچوں سے، ایک کلاس ہے، اب بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ مجھے اپنا ایک ذاتی واقعہ بھی یاد آ گیا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دوں۔ چھوٹا تھا جب میں نے اس کو مکمل کی، آخری سال تھا، تو ہمارے مدرسے ہمارا امتحان ہوا، ممتحن صاحب بھی ہماری پوری کلاس سے پوچھ رہے تھے کہ لکھ کے دیں کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، بڑے ہو کے کیا بننا ہے، بڑے سب لکھ دیا میں یہ بنوں گا۔ میرے پاس ایک پرچہ ہے، لکھا میں نے میں بڑا ہو کے دین کا، اسلام کا طالب علم بننا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوا۔ تو انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک بچے نے کہہ دیا جی میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ بڑا ہو کے صحابی رسول، وہ بڑے حیران ہوئے، یار ایسی گل نہیں۔ کسی نے کہا یار یہ جواب کسی معمولی بچے کا جواب نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو کہ یہ صحابی رسول، اس کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ٹیم اس بچے کے گھر پہنچی، اس کے والدین سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو اس کے والد نے بتایا ان بچوں کی، میرے بچوں کی والدہ رات کو روزانہ
صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی سیرت کا سچا واقعہ سنا کے سنیے. بچوں کے ذہنوں میں جو ایک معیار بن گیا ہے، جو ایک موٹیو بنا ہوا ہے، جو ایک ہدف بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈگری سے آپ یہ ضرور ہونا ہے. تو بچہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہم نے سکھایا اسے، یہ اتنا سوال ہم نے کبھی کیا اور نہ ہم نے ہم کو بتایا کہ یہ سوال ہو تو یہ جواب دینا ہے. سوال پہلی دفعہ کیا آپ نے اور بچے نے آج خود یہ جواب دیا کہ میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں. تو گھر کا ماحول ایسا بنائیں، آپ بچوں کے سامنے توحید کا نمونہ بن جائیں، آپ بچوں کے سامنے رسالت پر ایمان کا نمونہ بن جائیں، آپ قال اللہ و قال رسول کا نمونہ بن کے دکھائیں. بچے نمونوں سے، ایگزامپل سے سیکھتے ہیں، بچے باتوں سے نہیں سیکھتے. اگر آپ بچوں کو کردار کے غازی بنانا چاہتے ہیں، کردار کے غازی، سچے، ایماندار، امانتدار، شجاعت، بہادر، اور حتیٰ کہ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے مجاہد بھی بنے، اور یہ ہمارے پاکستانی الحمدللہ آرمی کا موٹیو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اور آپ دیکھیں گے ایک دن کہ یہاں پورے پاکستان میں اس کی مشرقی سرحدوں سے لے کر مغربی سرحدوں تک ہم تو وہ فوجی باتوں کے بعد لگا ہوا نا، جہاں جائیں ہم تو پڑھ کے ذرا اندر خون گرم سا ہوتا ہے دیکھ کے. پورے پاکستان میں آپ کو ہر جگہ عملی طور پر ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ نظر آئے. اور انشاءاللہ تو کیا کرو یار کمال ہو اتنی بات. تو بچے بڑے جو کم اور گھٹیا اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ مجاہد نہیں ہو سکتا. جو بزدل ہے وہ مجاہد نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں وہ مجاہد نہیں ہو سکتا. جو دنیا کا پیارا، دنیا کا طالب ہے وہ مجاہد نہیں ہو سکتا. مجاہد ہونا اتنی بڑی بات ہے، وہ بندہ ان صفات سے ملتا ہے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. ہاں یہ میرا بھی تجربہ ہے الحمدللہ. بچوں کو جیسے جیسے سیرت کے پیارے پیارے واقعہ سناتے ہیں، غیر ارادی طور پر خود بخود واقعہ سن کے بچوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جن بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہوگی، وہ بڑے ہو گئے انشاءاللہ بڑے کردار کے مالک بنیں گے. اللہ ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت کے مطابق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.